السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک میں افطاری کے وقت میں کیا جانے والا اولاد کے لیے ایک پیارا سا عمل ضرور پیش کروں گا۔ اگر کسی میری بہن کو اولاد نہیں ہے اور اولاد کی حاجت ہے تو وہ افطار کے وقت میں چند منٹ پہلے 2 کھجور لے کر یہ عمل لازمی کر لے۔ ایک کھجور اس میں سے اپنے آپ افطار کر لے اور ایک اپنے شوہر کے لیے، اور اگر شوہر نہیں ہو تو پھر اس عمل کو یاد کرے اور جس تاریخ کو شوہر اس بیوی کے پاس میں آئے اس روز یہ عمل لازمی کر لے۔ یعنی پورا مہینہ ہے اور اس پورے مہینے کے آخر ہوتے ہوتے ایک نہ ایک افطار میں شوہر ان کے پاس ضرور ہوگا۔ جب بھی آپ کا شوہر آپ کے پاس آئے اسی افطار کو آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے اول میں آپ نے 2 کھجور لے لینے ہیں، اور جس وقت میں آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھیں افطار کا جو وقت ہو تو مثلاً آپ نے اس وقت میں یوں مانیں کہ 5-7 منٹ پہلے بیٹھ جانا ہے اور دونوں کھجوروں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد میں اس کے بعد میں آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ استغفار کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ نے اس پر 101 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھنا ہوگا۔ 101 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، 101 مرتبہ پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے جو سامنے کھجور رکھے ہیں ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ یہ تو ہوا ایک عمل جو ہم اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ وہ بھی افطار ہی کے وقت اور کھجوروں پر ہی کیا جانے والا ہے۔ آپ نے اس کے لیے بھی 2 کھجور لینے ہیں اور افطار سے 2-4 منٹ پہلے آپ نے دسترخوان پر اسی طرح سے بیٹھ جانا ہے جیسے کہ آپ نے آج بیٹھے ہیں۔ چاہیں تو یہ دونوں عمل آپ ایک ساتھ کر لیں، یہ چاہیں علیحدہ علیحدہ کر لیں، یا چاہیں دونوں میں سے ایک کر لیں، یا پھر ایک شوہر کر لے ایک بیوی کر لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سب سے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ وہی استغفار پڑھیں جو ابھی پڑھا ہے، کیونکہ استغفار اپنا ایک توبہ نامہ ہوتا ہے تو وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو آپ نے پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ الباری المصور، الباری المصور، الباری المصور، ان دونوں ناموں کو آپ نے پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آنے کے بعد میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے ان دونوں کھجوروں پر دم کر دینا ہے، اور پھر اسی وقت میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے اور تمام بے اولاد بہنوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی افطار کے وقت کی جو دعا ہوتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اس وقت میں دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بعد میں دعا کریں۔ پھر روزہ آپ نے دونوں نے انہی جو کھجور ہیں دونوں میں سے ایک شوہر اور بیوی نے افطار کر لینا ہے۔ شوہر اور بیوی افطار کر لیں، نماز عشاء نماز تراویح کے بعد میں جسمانی تعلقات بھی قائم کریں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لیں، اور پھر اگلے روزہ رکھنے کی سحری بھی آپ تناول فرما لیں۔ یاد رہے، جسمانی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ہمارا نہ تو روزہ چھوٹے، ہماری نہ نماز چھوٹے، بیچ کا جو وقت ہے اس وقت میں ہم جسمانی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر جسمانی تعلقات قائم کیا تو روزہ نہ رکھ پائیں گے، تو آپ نہ کریں،
لہٰذا پھر آپ چاند دیکھنے کا انتظار کریں۔ تو یہ ہم نے 2 عمل آپ کو 2 طریقے ہم نے آپ کو دیے ہیں، ان میں سے جو بھی مناسب لگے دونوں میں سے وہ عمل آپ لازمی کر لیں، اور اگر آپ دونوں کر سکتے ہیں تو پھر دونوں کر لیں، یہ آپ کے لیے اور زیادہ مفید اور آپ کے لیے اور زیادہ بہتر رہے گا۔ بہت پیارے طریقے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کئی ساری بہنوں نے یہ عمل اب سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال کیے تھے اور ان کو رزلٹ اس کا پوزیٹو ملا۔ آپ بھی اس عمل کو کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا پروردگار آپ کو اور تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔